الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو شب برات جیسی رات عطا کی ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے اور آج کی رات جو رات آنے والی ہے دن گزارنے کے بعد، یہ شب برات کی رات ہے۔ یہ بہت ہی متبرک رات ہے۔ اس رات کو برائے مہربانی تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ضائع نہ کریں اور فالتو باتوں سے اس کو نہ یہ کریں، بلکہ اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، میرے نبی حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے، ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بے شمار بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اور جتنے زمین میں دن و رات ہیں اور یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے وزن کے برابر، اسی طریقے سے یہ جو زمین ہے، مٹی کے ذروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن اس میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش و مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ میں ان کا ڈیٹیل کے ساتھ نام گناؤں گا، آپ سنیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اس میں ملوث ہے، اس گناہ میں ملوث ہے، تو وہ فوراً توبہ کرے، ورنہ آج کی رات اور تکبر سے کپڑا لٹکانے والے، یعنی ٹخنے کے نیچے لنگی کو لٹکانا، پاجامے کو لٹکانا اور یہ تکبر کے ساتھ لٹکانا، تو ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمیں اور آپ کو یہ بہت چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں میرے دوستو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور قتل کرنے والے جو قتل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو تصویر بناتے ہیں، تصویر بنانے والے، اور چغل خور یعنی چغلی کھاتے ہیں ایک دوسرے کو، مسلمان کو لڑاتے ہیں، ایسے لوگ، اور کاہن یعنی جو لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اور یہ وہ مبارک رات ہے جس میں موت و حیات لکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق کو لکھتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس مبارک رات میں بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جلد از جلد توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو سماعت کریں، جو لوگ آج کی رات نہیں بخشے جائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے آج کی رات، سوائے ان لوگوں کے۔ تو ان کے لسٹ یہ ہیں، سب سے پہلے شرک کرنے والے، جو شرک کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں دوسرا خدا بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2 میں آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے، حسد رکھنے والے، پھر شرابیوں جو شراب پیتے ہیں، اور پھر بدکار جو بدکاری کرتے ہیں یعنی زنا کرتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ رشتہ کاٹنے والے جو اپنے رشتے کو کاٹتے ہیں۔ تو آئیے شب برات کی مبارک رات کے کچھ عبادات آپ کے سامنے پیش کروں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں اس طرح عبادت کیا کرتے تھے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں، اور آپ اتنی طویل سجدہ فرمایا کہ مجھ کو گمان ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں آپ کے ناخن مبارک کو ہلایا تو حرکت پیدا ہوئی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ تو
محترم ناظرین، میں لگاتار آپ کو کئی دن سے شعبان المعظم کی مبارک رات کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور آج کے ویڈیو میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اس لیے کہ ثواب کی نیت سے، تاکہ رات میں وہ عبادت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حصہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اور میرا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات قرآن و حدیث کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس رات میں جو سب سے پہلے عبادت ہوتی ہے بعد مغرب، جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، 6 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت عمر کے لیے، عمر کی برکت کے لیے، اور 2 رکعت رزق کی برکت کے لیے، اور 2 رکعت نماز اپنے ایمان کی سلامتی یعنی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر! تو یہ بہت ہی مبارک ہے، اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ ایک تو یہ عبادت ہو گئی، اور دوسرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اس رات کو کس طرح گزارے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو 3 حصہ کرو۔ ایک حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، اور ایک حصے میں نماز پڑھیں، اور ایک حصے میں استغفار کریں۔ فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ رہا ہے، میں اس رات کو اسی طریقے سے گزارتا ہوں۔ اور پھر میں آپ کو پچھلے بیان میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس رات میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، تو آپ بھی ادا کریں۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مبارک رات میں سورہ دخان پڑھے گا، اللہ اکبر، تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ سب ان کے 70,000 فرشتے ان کے لیے بخشش و مغفرت کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! فرشتے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت ضرور فرمائے گا۔ تو ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس رات میں آپ سورہ دخان، یہ 25ویں پارے میں ہے سورہ دخان، آپ جائیں اور اس کو کھول کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک سورت کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا، اور یہ حضور کا فرمان ہے، تو حضور کا فرمان حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں ذرا بتاؤں، اس لیے کہ یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو، تو اس مبارک رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ ہمارے صلاۃ التسبیح کی نماز ہمارے بزرگان دین کبھی دن میں کبھی رات میں ادا کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے حاجت پیش آتی، اللہ کے حضور کچھ عرض کرنا ہوتا، تو سب سے بہتر میں یہ سمجھتا تھا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، اور میرے حضور کا فرمان بھی ہے کہ جو کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم و کرم فرمائے گا۔ آئیے وہ مبارک رات ہے میرے دوستو کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پہ ایک مرتبہ نظر رحمت فرما لے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! تو سنیں صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت ہے، جو ایک نیت سے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت۔ لیکن اس میں ایک تسبیح ہے جو 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ میں طریقہ بتا رہا ہوں، وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنی تسبیح کو آپ جب نیت باندھیں گے اللہ اکبر، تو ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنی ہے، اس کلمہ کو۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 15 مرتبہ ثنا کے بعد، اور اس کے بعد قرأت کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد خاموش ہو کر پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں
سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے آپ کو۔ اسی طرح جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قومے کے لیے، یعنی رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جب کھڑے ہوں گے تو ہاتھ چھوڑ کر کے نیچے، اور ہاتھ چھوڑے ہوئے پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر پھر 10 مرتبہ اس کلمہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اور پھر سجدے سے جب اٹھیں گے اور جلسے میں جب بیٹھتے ہیں، یعنی ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرا سجدہ بھی جانا ہے، اس سے پہلے جلسے میں بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جلسے سے پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے تو پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جوڑیں گے تو پہلے 15 مرتبہ، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہوئے ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو چاروں رکعت پڑھنی ہے۔ ہاں، اب یہ خیال رہے کہ چاروں رکعت اسی طرح پڑھنی ہے، تو ہر رکعت میں جیسے ایک رکعت پوری ہو گئی، 75 تسبیح ہو گئے، 2 سجدے کر لیا، اور جب دوسرے رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو اب جو دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اب سب سے پہلے 15 مرتبہ، یعنی قرآن پاک تلاوت کرنے سے پہلے، سورت سے پہلے 15 مرتبہ آپ کو اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر معمول کے تحت قرأت ختم ہوگا، پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں گئے 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہوئے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں گئے 10 مرتبہ، سجدے سے جلسے میں بیٹھے 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کیے 10 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آپ ادا کریں گے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے 15 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے 15 مرتبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مبارک رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گنہگار کی بھی اس رات میں بخشش و مغفرت